إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبر۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرہ دی پاکیزہ ہستی۔ ہر بندے دی خواہش ہے کہ میرے نال ہمیشہ خیر دا معاملہ ہونا چاہیے، میرے خیر ہوئے، میرے بالیں بچے دو خیر ہوئے، میرے گھر دو خیر ہوئے، میری اولاد دو خیر ہوئے۔ کوئی بندہ سفر تے ویندہ پیا ہوئے، ان دی نیت ہو دیئے دعا کرو اللہ سفر خیر نال رکھے، خیر و عافیت نال سب کو پہنچاوے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دعا دینن خیر نال ونجو تے خیر نال ولو، یعنی ہر بندے کو خیر ضرورت ہے، خیر چاہیے، اچھی بات ہے، اچھی نیت ہے، اچھی سوچ ہے، کوشش کرے بندہ کہ میرے اندر خیر آئے، میرے معاملات اس خیر آئے۔ شر اچھی چیز نہیں، خیر اچھی چیز ہے، لیکن آسان تھوڑی جی غلطی کرنے، خیر چاہنے احتیاط بھی کرنے، محتاط بھی رہنے، خیر دیاں دعائیں بھی دینے ہیں، خیر دیاں دعائیں کرویں دے بھی ہیں، خیر چاہنے بھی ہیں، ان دے باوجود بھی پریشان ہیں، ان دے باوجود بھی سارے اندر خیر گھٹ ہے۔ ان دی کیا وجہ ہے؟ ان دی ایک چھوٹی جی وجہ ہے جیڑی میں جمعے تساں احباب دے سامنے ذکر کرنا چاہتا، وہ بات تساں سمجھو جا تے بات ختم۔ وہ یہ ہے کہ سارے کے جڑی مسٹیک تھی دی ہے، سارے کے جڑی بھول تھی دی ہے، غلطی تھی دی ہے، اسا چاہتے ہیں کہ سارے نال خیر دا معاملہ تھا، لیکن اسا آپ سارے بال سارے گھر آلے کدہیں وہ کام نہیں سے کیتا جیڑے کام دی وجہ تو اللہ سے خیر نازل کرنی ہوتی، کام سارے خیر آلے کہنی اوہ سا کو خیر ضرورت ہے، کام میں جڑے ساری جڑی مصروفیات ہے، ساری جڑی سوچ ہے، سارے جڑے نظریے ہیں یا ساری جڑی کوشش ہے وہ خیر علی کہیں، جتنا بھی سارے اندر معاملات ہیں وہ ہیں شر دا ذریعہ۔ نیت کیا کی بیٹھے ہیں، کیا پیدا تھی بے خیر، یعنی عجیب فلسفہ ہے۔ بندہ اپنے آپ تے گلے چ رسا گھتے تے اپنے آپ کو لٹکا کھڑاوے تے آکھے بس دعا کرو مولوی صاحب اللہ میں کو بچا کے لے، یعنی خود اپنے آپ کو گلاواں گھتی کھڑا ہوئے تے دعا دا کیا فائدہ ہے؟ یعنی میں خود زیادتیاں کراں تے آکھاں مولوی صاحب دعا کرو اللہ خیر کرے،
بلکہ میں تو سنے چور جو چوری تے وینا پہ ہوئے نا وہی دعا کر وینا، بس دعا کرو اللہ خیر کرے. یعنی خیر ہر کہیں کو ضرورت ہے. ڈکیٹی اللہ آدھے میرے کام میں خیر ہوئے، خیر ہر کہیں کو ضرورت ہے، کام خیر والے کوئی نہیں کرتا. میں آج دے مختصر خطبے چ اپنے دوستے بزرگیں واسطے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی او احادیث مبارکہ او تعلیمات جمع کر کے تمہارے سامنے پیش کرن دا ارادہ رکھدا جنہاں دے وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر دے کام دسے. بس بات ختم. خیر دے کام آپ نے فرمایا فلاں کرے سو خیر تیرا سو، فلاں کرے سو خیر تیرا سو، فلاں کرے سو خیر تیرا سو. بس میں دو چار احادیث جنہیں دے اندر خیر ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام تو زیادہ ساری خیر خواہی اور ساکو خیر دی بات بھی کوئی نہیں کر سکتا. سب تو زیادہ ساری خیر کہیں منائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا میں تمہاری خیر نہیں منے دا، تسا میری خیر نہیں منگ دے، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تمہاری خیر منگیے اور خیر دی تعلیم دیتیے اور خیر پیدا کر کے دکھائیے. ساکو نبی علیہ السلام دی تعلیمات سننا چاہیے جان، عمل کرنا چاہیے جان، تاکہ نبی پاک دا جڑا مدعا دعویٰ کہ اے امت خیر تے آوے جنہاں اسا عمل کرے سوں ول خیر تے آوے بل ساکو ہر پاسو خیر تھی من پائے. جنہاں جے کو ملتے ہیں پہلے سوال یہ کرنا ہے خیر ہے، خیریت ہے. کہیں کو لیٹر لکھتے ہیں وہ کوئی کو جاتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں. یعنی خیریت خیر یہ ہر کہیں کو ضرورت ہے، ہر کہیں. لیکن جڑے سارے کام میں وہ خیر علیہ کہیں. بس تھوڑی جی یہ غلطی ہے ساری. میں انشاءاللہ کوشش کرنا اپنے آپ کو سمجھے نا، تو سا میرا بھی جڑے سمجھ گن سو تو فائدہ تھی سی، جے نہ سمجھ سو ہوتے میں انشاءاللہ اللہ دہاں ضرور ثواب حاصل کر سکتا. پہلی حدیث حضرت زمرہ بن سالبہ رضی اللہ عنہ حدیث دے راوی حدیث موجم الکبیر الطبرانی ہے. نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے، آپ دی تعلیم ہے، آپ نے خیر دی بات بسی. تھوڑا حق بن دے تو یاد کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بول آپ دے فرمان ایسے پیارے وزنی قیمتی مٹھے ہوندن کہ قرآن پاک ہے اللہ نے فرمائے کی لے ہی یا رب، اے میرا سونا جڑے ویلے تسا دے ہو نا یا رب یا میں کو سدیں دے ہو تھوڑی بات زبانی چو نکل دیئے میں کو تھوڑے یا رب آکھن دی قسم. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات جملے بول اللہ کو بڑے پسند، بہت پسند. کیوں؟ ہن جو اللہ دی مرضی دے مطابق، اور جڑا نبی پاک دے بولا دی قدر نہ کرے اللہ کو ذلیل کر دے. بندہ ہائے چودھری طبیعت دا کھبے ہاتھ نال روٹی بیٹا کھندا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سجے ہاتھ نال کھا، کھبے نال نہ کھا سجے نال کھا. وہاں کہ میرا سجا ہاتھ کام نہیں کرندا. نبی صحیح دے فرمان تعلیم دے کو وہ کیا کیتے اپنے عقل دے گھوڑے دوڑائے، بہانہ بنائے کہ میرا سجا ہاتھ کام نہیں کرندا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستطاعتا شالا کدہیں کم نہ کرے. زندگی بھر وہ بندہ کوشش کرے نہ رہ گئے ہاتھ چاون دی لیکن وہ ہاتھ نہیں چاہ سکتے. اللہ نے وہ فالج کر دیتے، اللہ نے وہ ختم کر دیتے ان دی باہوں کو بازو دے طاقت کر. یہ نبی دے فرمان ہیں بھائی جان. اور جناب رسول کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جیڑا بندہ میری حدیث سن سی ولا سمجھ سی ولا عمل کرے سی ول بے کڈ سے سی، فرمایا نظر اللہ عمران قیامت علی یہ بندے دے چہرے تے خوف پریشانی کہنا ہو اے ترو تازہ کھڑا ہو فریش کھڑا ہو، کیونکہ میری حدیث کو سنی ودے سمجھی ودے عمل کی تھی ودے. ہن اے دو چیزاں اون بہانہ بنایا ہا اون دا ہاتھ شل تھی گئی. اتھا جڑا حدیث سنے اون دے بارے کیا ہے کہ دا چہرہ ترو تازہ. ہن دوئے چیزاں تساں اپنے سامنے رکھ کے ہن سنو کہ نبی سی خیر دے کیڑے کم دسائے. خطیب دا کم ہے، جمعے والے مبلغ دا کم ہے کہ امت دی خیر خواہی کرے.
خیر دیاں باتاں دسے بجائے شر دسن دے، بجائے لڑاون دے کیا کرنا چاہیے؟ خیر دسنی چاہیے، کیونکہ ہر بندہ دکھی ہے، ہر بندہ شرارت ہے، کوئی جھگڑے ہے، کوئی تنازع ہے، ہر بندہ آدھے یار کی رہو آواز خیر دی آوے، کوئی مثبت خبر آوے، کوئی چنگی خبر آوے، کوئی خیر دی خبر آوے، یہ ہر بندہ آج کل انتظار ہے۔ ہن میں پہلی حدیث سنے نا تو آکوں بڑے انہماک نال بڑے ادب نال سنو۔ کیڑیاں حدیثاں سنے سان جمعے جنہیں وچ نبی پاک نے کیا دسیے؟ خیر دسی، اور جیڑا عمل کرے سی اوندا چہرہ تر و تازہ تھی سی، جیڑا بہانے بنے سی اللہ اون دے ہاتھ شل کر دے سی، مرضی تواڈی یہ دوویں چیزاں تو دسی گنا۔ خیر اجا بات اگر میں قبول کرے سا میرا چہرہ تر و تازہ تے خیر بھی پیدا تھی سی، اگر میں قبول نہ کیتا تے سمجھو اللہ میں کو برباد کر دے سی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بندے دی نیت ہے، ہر بندے دی چاہت ہے، ہر بندے دی خواہش ہے کہ میرے اندر، میرے معاملات دے اندر، میرے کاروبار دے اندر، میرے زمینیں دے اندر، میری فصل دے اندر، میرے بالے بچے دے اندر خیر پیدا تھی وے، میری مصروفیت چ خیر آوے، میرے سفر چ خیر آوے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کام بھی خیر علیہ کیتے کرو ول تواڈے اندر خیر پیدا تھی سی۔ نبی پاک نے اپنی امت کو خیر دی تعلیم دیتی ہے، شر کے بچاون دی کوشش کیتی ہے۔ جدہ نبی سہی آئے آنا اولے شر ہی شر ہوندا، آپ نے شر کو مٹائے تے ماحول چ خیر دی فضا چلائی نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پہلا ذریعہ دسائے، پہلا سبب دسائے، پہلی تعلیم لیتی ہے، پہلی بات دسی ہے، ساکو ساجیں کو پلے پاؤنی چاہی دیئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے لا یزال الناس، ہمیشہ لوگ بے خیرن خیر تیرا سن، انہاں دی دکان چ ہمیشہ خیر راسی، انہاں دے بالیں بچیں چ ہمیشہ خیر راسی، انہاں دے گھر دی حویلی چ ہمیشہ خیر راسی۔ اللہ دے نبی کیڑے لوگ؟ آپ نے فرمایا ما لم یتحاسدو، جے تئیں لوگ حسد نہ کرے سن، جے تئیں لوگ سونی گال ہے تساں خیر تیرا سو، جے تئیں حسد نہ کرے سو، جیڑے ویلے حسد پہ کریں دے ہو سو خیر تے ناراض ہو، جیڑے ویلے حسد پہ کریں دے ہو سو خیر تے ناراض ہو۔ حسد شر دا ذریعہ ہے، خیر دا ذریعہ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام دے بڑے قیمتی الفاظ، بڑے سنہرے الفاظ، بڑے مٹھے تھے، شہد کے زیادہ بھی مٹھاس والے الفاظ۔ آپ نے فرمایا لا یزال الناس بخیر، لوگ ہمیشہ خیر تیرا سن، چنگائی تیرا سن، انہاں دے نیڑے تیڑے ہر پاسے خیر واللہ نیتی ودی ہو سی۔ ما لم یتحاسدو، اون ویلے تک جڑے ویلے تک حسد نہ کرے سن، یعنی تعلیم دیتی ویندی پئی ہے حسد نہ کیتا کرو آپیں خیر آوے سی، حسد نہ کیتا کرو آپیں تواڈے اوتے خیر آوے سی، جڑی خیر کلیندے ودے ہو خیر تواڈے ویڑے وچ آوے سی، جڑی خیر دی دعا ودے کروے ہو او خیر تواڈا مقدر بنوے سی، جڑی خیر دی خاطر پسینو پسینہ تے ودے ہو اگر تساں حسد نہ کیتا ہو خیر تواڈا نصیب بنوے سی۔ اللہ دے نبی فرمائے خیر منگنا لے ہو، خیر دی نیت کرنا لے ہو، خیر دا ارادہ کرنا لے ہو، خیر دی طلب رکھنا لے ہو، اگر تساں حسد جائیں بیماری کو چھوڑ لے ہو اللہ تک مرد دم تک خیر چ رکھسی۔ حسد یہ پہلی بات ہے، والدوجی والتریجی حسد بڑی اوکھی بیماری ہے، گندی کتنا اوکھی ہے میں دسنا۔ عربی دا ایک جملہ ہے، عربی دا ایک جملہ ہے ایاکم والحسد فإن الحسد
یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. ایک عربی دا جملہ ہے، بڑا سونا قول ہے. حسد کے بچے کرو، حسد کے بچے کرو، حسد کے بچے کرو. حسد بڑی مہلک بیماری ہے، حسد بڑی گندی بیماری ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ باتاں سمجھائیں. اے عربی جملے چاہ کھانا اللہ کتنی سونی بات کریں دے. اے جڑی گندی بیماری ہے، اے جڑی گندی بیماری ہے، اے جڑی گندی بیماری ہے کہ حسد نیکے کو ایویں کھاویں دے جویں بھا لکڑ کو کھاویں دیئے، جویں بھا لکڑ کو کھاویں دیئے، وڈے وڈے منجھے کو کھاویں دیئے، وڈے وڈے دوڑ کھاویں دیئے، وڈیاں وڈیاں لکڑی کھاویں دیئے، وڈے وڈے من بھا کھاویں دیئے. سونے پاک نے لوگاں نے یہ بات سمجھائیے. عربی دا بھی یہ جملہ ہے، اے جڑی وڈی خطرناک بیماری ہے جیندے وچ حسد آ ونجے اوندا حج سڑ ویندے، جیندے وچ حسد آ ونجے اونجا نمازاں سڑ وینجن، جیندے وچ حسد آ ونجے اوندی تہجد سڑ ویندی ہے، جیندے وچ حسد آ ونجے اوندے صدقے سڑ ویندن، جیندے وچ حسد آ ونجے اونجا تلاوتاں سڑ وینجن، جیندے وچ حسد آ ونجے اوندی شہادت برباد تھی ویندی ہے، جیندے وچ حسد آ ونجے اللہ کو خیر کے دور کر دے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اگر تساں خیر چاہندے ہو حسد نہ کیتا کرو، جے تیں تواڈے نیڑے حسد نہ آسی او تیں خیر ہی خیر راسی. حسد حسد ہے کیا؟ تساں سو پورے جمعے حسد 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 لے. حسد کیا ہے؟ حسد میں دسینا تو کیا ہے. عربی ہے دسنا یا عربی والے جملے شاید تو نہ سمجھ لگن، تواڈی بولی ہے نچوڑ کر کے دسیا. تواڈے کے گاڑی ہے میرے دل خیال اندہ پہ اللہ کرے ہی دی گاڑی برباد تھی، یہ حسد ہے. اللہ کرے ہی دی کوٹھی چڑھ تھی ونجے، اللہ کرے ہی دا ایکسیڈنٹ تھی ونجے، اللہ کرے ہی کو نوکری نہ ملے، اللہ کرے سڑدا مرے، اللہ کرے گال حسد تھی اڈو اللہ کرے، اللہ کرے ہی تھی ونجے یہ حسد ہے. اللہ کرے ہی تھی ونجے یہ حسد ہے. بڑا مال کمینا ودے اللہ کرے ہی دا مال برباد تھی ونجے یہ حسد ہے. دوجی گال سمجھاواں، حسد ہے میں چنگا اے گندا ہے، میں چنگا اے ماڑا ہے، میری اونچی قوم ہے فقیر ہے تے فلانی قوم ہے تے کمی قوم ہے تے فلانا ہے فلانی. حسد ہے. میں امیر آئے غریب ہے میرا ایدہ میل ہی نہیں ملتا یہ حسد ہے. میں سونا ہے کچھ ہے سادہ میل ہی نہیں ملتا یہ حسد ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے چھے تہیں تسا حسد شروع نہ کرے سو او تہیں توڑے کے خیر دور کہنا تھی سی. اللہ خیری خیر پیدا کر دے سی. جڑے ویلے تسا حسد شروع کر دیتا والا اللہ نے خیر ختم کرنے ونی ہے. وڈے وڈے لوگیں دیاں عبادتاں اللہ برباد کر دے. جڑے ویلے بندہ حسد چا کرے قرآن کریم میں اللہ نے پہلے حسد کا تذکرہ کیتے. جڑا پہلے حسد کیتا گئے اللہ نے حسد کرنا جے جانے کیوں تباہ کر دے جن. اللہ نے اجا آسمان کہنا بنایا، اللہ نے اجا زمین کہنا بنائی ہے. اللہ نے جب حضرت آدم نبی کو بناون دا ارادہ کیتا حضرت آدم دے جسم وچ اللہ نے روح پاتی ہے. اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیتا میں آدم نبی کو پیدا کیتم تی کو ساری کائنات کے اشرف بنائے. تو سائیں میں کرو میرے آدم دے سامنے جھک ونجو، میرے آدم کو سجدہ کرو. اللہ دا قرآن گواہی رہ دے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. سارے فرشتے سجدے چگر پین الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہ کیتا ہی. قرآن آدھے قرآن اللہ پاک نے انہیں ابلیس دو رخ کر کے فرمائے ما منعک ان تسجد اذ امرتک. یہ قرآن ہے. وہ ابلیس آتے کو کائیں روکے جب میں اللہ دا حکم آ گیا والتائیں سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ سجدے نہ کرن دی وجہ کیا ہے؟ رکاوٹ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ حالانکہ اللہ جان دائی
اللہ جان دائی اللہ دلی دے راز جان دائی اللہ جان دائی لیکن اللہ ان دی زبان کے دساون جان دائی تے یہ کھڑا کیڑا ہے یہ جنہ اصل فرشتہ کہنا لیکن نیک اتنا اللہ نے کچھ جننے علی نسل چوکا ڈکیں ابلیس کو فرشتیں دے وچ کھڑا کر دیتا اے جڑا وڈا عبادت گزارا اللہ دی کدینا فرمانی کہنا کیتی سی سجدے کرنا نمازاں پڑھدا صدقے کرنا خیراتاں کرنا لیکن اللہ نے فرمایا تے کو کیا بیماری پائے گئی ہے تے میں اللہ دا ڈر نہیں منیا تے میں اللہ دے حکم دی پیروی نہیں کیتی تے سجدہ نہیں بھی کیتا اگو جواب ہو دیتے سی جڑوں دے اندر موجودا اندر حسد ہاتھ باہر جواب بھی سڑول طبیعت ہے اندر بھا کھڑی بلدی آئی جواب بھی بھال آئے اندر بلدہ کھڑا تے جواب بھی سڑول طبیعت ہے اللہ پاک نے فرمائے پہلا حسد تے حسد دا انجام کیا تے حسد کرنا لکھونا جڑا سب تو وڈا عبادت گزارا زمین دے اتے یو پہلا جندہ نو ابلیس جندہ نال دی کہیں دی دنیا چی عبادت کہنا ہے انسان بڑھن کے پہلے دی بات ہے اے جن آباد ہونے آن تے سارے جن کے افضل ترین تے عبادت گزار جن یو ابلیس لیکن اللہ دی بارگاہ چ کھڑا ہے آکڑیا کھڑے تسینہ کھلا کی دی کھڑے ادھے اللہ میں سجدہ ہی مست نہیں کیتا اصل رولا ہے کہ میں بھاگ کے بڑھا ہویا آدم مٹی کے بڑھا ہویا ہے اے ہینے میں ڈاڈا میں مرت سکدا پر مٹی دے بنے بت کو سجدہ نہیں کر سکدا حسد جی میں آدھا نا ایک کال دبال ہے اچھا پرانے میں ٹور ونجا نا بنا مار گھتو توڑ میں نہیں ہوتا میں سجدہ کرا قرآن چوندی گال موجود ہے ادھے خلقتنی من نار وخلقتہو من تین اچھا ایرے دیکھو پہلی سوچی اس قیاس کیتے سو ہوئی غلط کیتے سو کیا کیس او مٹی کے بنے او ہینے کمزور ہے میں بھاگ کے بنیا میں ڈاٹھا میں طاقتورا حالانکہ غلط ہے تو صحیح سمجھدار ہو غلط ہے مٹی ڈاڑھیے بھا ہینے پہلے دور ہے آج کلو 40-50 سال پہلے جب کرنٹ لگے سارے بزرگ کیا کرنے آنے مٹی اس پورے دے مٹی اس پورے دے اوہ بھی تو سام مٹی ہے جڑی دے طاقت زیادہ ہے بھا دی بنی سما اوہ تو سام بھا بلدی پیو ہے کی تھائیں مٹی ساڑھے ہو بھا بھڑک سی یا بھا بند تھی سی جی بند تھی سی تے کمزور بھا تھی کہ مٹی تھی تے اے آدھا کھڑے میں ڈاٹھا میں بھا کے بڑھا ہوں اللہ دی قسم ہے میرے رب نے بھی کوئی گال نہیں کی تھی اللہ نے پیسے نہیں کی تھی اللہ ایدہ حسد سے ایدے اندر اللہ ساڑ کڑھنا چاہتا تے دعا کو ساکو اللہ سمجھاونا چاہتا جڑے ویلے ایا گال کیتی سی کہ میں بھا کے بنیا ہوں اے مٹی کے بنے میں کیویں سجدہ کروں میرے اللہ کریم دا غضب آ گئے میرے اللہ دی ناراضگی آ گئی ہے اللہ کریم نے فرمایا میرے ہاتھ نال بنائے ہوئے بندے دے نال میری کاریگری دے نال جے کو میں اللہ نے کائنات دا حسن عطا کیتے تے آپ اپنے ہتھے نال جندہ نک پھبائے میں جدے کان پھوائے میں جے آنکھاں پھوائے میں ان دے نال حسد پیا کریں نہیں او کو نیچا پیا دکھیں نہیں آپ کو تکڑا پیا کریں نہیں ونج وئی ولیزا تیرے دور جن آلے سارے عمال میں اللہ کریم برباد پیا کریں آج دے بعد میری بارگاہ چتلا کوئی واسطہ تے تعلق نہیں آج دے بعد تیرے رستے جدا تے میں اللہ دے رستے جدا تے یاد بھی رکھی جے تیں جیندہ راسے میں اللہ دی لعنت مستی راسے شراب پی دیا سی نہیں جوا کھیڑ دا نہیں بے نماز آئی نہیں ابلیس لانتی بنے دربار کے دفع کر دیتا گئے اللہ نے مردود کر دیتے وجہ آئی کہ سارے ڈاڈے حضرت آدم نال حسد کیتا تیرے وجہ بھیرا کو اللہ نے عزت دیتی ہے تو کیوں ودا کبھی نہیں تیرے چھوٹے بھیرا کو اللہ نے پیسہ دیتے کیوں ودا بھج گئی
تیرے ہمسائے کو اللہ نے بہارا نیچن تے کو خوش ہونا چاہیے کہیں دا پیسہ دے کے سڑنا نہیں چاہیے کہیں دے عہدے دے کے سڑنا نہیں چاہیے کہیں دے عزت دے کے سڑنا نہیں چاہیے سادے توڑے اندر خیر کیوں کہنی کیونکہ حسد بہت زیادہ ہے جڑے ویلے میں توڑے نال حسد کرے سو تو سا میرے نال حسد کرے سو حسد دا مانا ہے میں توڑی خیر نہ منگ سو تو سا میری خیر نہ منگ سو حسد دا مانا ہے میں توڑے نال چنگا نہ کرے سو تو سا میرے نال چنگا نہ کرے سو حسد دا مانا ہے میں توڑے ہوتے تبصرے کرے سو تو سا میرے ہوتے تبصرے کرے سو حسد دا مانا ہے میں توڑے تے الزام لے سو تو سا میرے تے الزام لے سو حسد دا مانا ہے میں توڑے لتا چھکے سو تو سا میرے لتا چھکے سو جڑے ویلے اسا آپا سے ایک دوجے دے گربان پکڑی را سو ایک دوجے جا لتا چھکی را سو ایک دوجے نال حسد کی تیرا سو اللہ دے سونے رسول نے فرمائے انجھے لوگیں تے اللہ کہیں خیر نہیں نازل کرے نا اگر تے کو خیر چاہی دیئے اپنے دل کو حسد کے پاک چا کر اللہ خیر پیدا کر دے سے گندی بیماری بڑی گندی بیماری این دے بغیر گزارا ہی کریں جی حسد ہے والنماز تے نہ آئے کرو حسد ہے تے حاج عمرے تے نہ گئے کرو تو دی کمال مہربانی اتھائی گھوڑی چھان تے بتو ونجان ہے کہ نہ ونجان ہے کہ اگر حسد کریں دے ہو کہیں نہ وال کوئی ضرورت نہیں تو کو تہجد دی خاطر اٹھن دی تے جاگن ولی میں ٹھیک ہو پہ دعاواں کری جن دعاواں بہارا دے کے خوش تھیوی دے تے اللہ دے سامنے سجدہ کر کے اکھیں دے اللہ ای کو بھی ٹھیر دے میرے مسئلے بھی حل کر این دے اوتے بھی رحمت کر میرے اوتے بھی رحمت کر اللہ جی میں میرے اون پھرا کو درے دیتے ای میں کوئی درے دے او کوئی درے دے اے انداز رکھ اللہ خیر پیدا کر دے اللہ خیر پیدا کر دے سے جڑے ویلے بندہ حسد کرے برباد تھی ویندے آج دے جمعے جی ہو سنیہ ہے وال جڑا حسد کرے وہ خیر تے نہیں ہوتا خواہ مخواہی میں سڑیے ودے ہیں پجے ودے عجیب طبیعت تھوڑا جہاں میرے دیکھو تے قرآن دی ایک بیگا لسن تو اللہ کریم نے فرمائے قرآن کریم ہے 12واں سپارہ ہے تے 13واں سپارہ ہے سورہ دنا سورہ یوسف ہے اللہ دے حضرت یعقوب علیہ السلام میرے نبی ان میرے بندے ان تے اوندا ایک پترائی جندا نام یوسف آئی اساں کو خواب چا دکھایا تے او بال ہاتھ اپنے ابے دے سامنے آیا بیٹھا تے آدھا بیٹھا بابا جی میں رات خواب ڈٹھے 11 ستارے ایک چاندرے ایک سورج میں ڈٹھے ہوں میں کو سجدہ پہ کرنے آنا اللہ تعالیٰ نے فرمائے حضرت یعقوب نبی آنا تے اپنے پتر دے مونڈے تے ہاتھ پھیر کے آدن پترا بس میں دائیو سنی آئی بھی کچھ دا کچھ تھی ونی اپنے بھینا میں کو خواب نہ رسائیں قرآن اپنے بھینا میں کو کمائی تواری کیتی ہے کیا ضرورت ہے دول بڑھن دی جتھا باندھے ہو بھا بھال باندھے ہو اپنے دشمن آپ پیدا کریں دے کل سنگھ گاڑی کہنا ہے پرسوں کیا اتی لاکھ جمع کرایا کیا ضرورت ہے بلٹکیٹر تھی جن چوریاں تے دشمنی وقت راہ دے چرا اپنے اللہ نال معاملہ رکھ حق کو پورے کر خرچے صدقے کیتی رکھ اللہ حفاظت کرے سی آپ پھونڈ باندھے جتھا باندھے پوزے ریڑھیں دے والا شام کو مانج گھر کا نہیں ہولی میں نہیں مانج کہنا ہے 5 لاکھ دی گئی ہر شاید کیا ضرورت ہے خواب نہ دسی میں پورا تفصیل اچھنی میں نہ گال حسد دی کریں قرآن آدھے لا تقصص رؤیاکا علی اخوتکا بال ہاشودہ پوچھاتے ہو سے ابا جی یہ سکے بھرائن میرے پیو جائے بھرائن میں اپنے بھرا میں کوئی خوشی کیوں نہ دسا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتر دی تربیت بیٹھے کرنے ہیں تے آدھے بیٹھے ہیں فَيَقِيدُ لَكَ قَيْدًا پوترا توڑے میں نبی دے بال ہیں لیکن میں کو خطرہ گال تیری سنن دے بعد متا ترنال حسد کرن متا ترنال حسد کرن متا ترنال مکر کرن متا ترنال تدبیران کرن متا ترنال لو نمبری کرن لا تقصص رؤیاکا
علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اے میرا پترا بس رات وچ رکھیں گال، وقت گزردا رہ گئے، وقت گزردا رہ گئے، میں دیکھے علیحدہ نہ تھی میں یوسف میرے نال رامی، میں جاندا تیرے بھرا میں نال رامی ذرہ بھی جدا نہیں سے کیتا۔ ایک نوار بھرا میں صلاح کیتی ہے کمیں دے اسائیں ابا یوسف نال پیار ڈھیر کرن، کہیں طرح میں کوئی چھچوروں یار گھن دلوں کی نہیں، کیا کروں کہیں کہ قتل کر سٹو اس پھرا قتل کرن دا مکر بیٹھے کرن قصہ قرآن ہے جے پھرا کو قتل دا منصوبہ بیٹھے پڑھنے نا، پھرا قتل کیڑے ویلے کریں دے جیڑے ویلے حسد آوے، حسد اے حسد اے جڑا پھرا دا قاتل بنے دے، دشمن بنے دے، مار کھد دیں چلو بھئی توبہ کر گن سولا جلو کٹھے تھی جلو گئے نا ابا جی سارے تے اعتبار نہیں کریں دا، یوسف سارے کٹھے رلایا کر بکریاں چھڑن میں نے نال ودارا سی کھیر پی سی پہاڑیں چٹور سی جنگل ٹور سی شیر ڈیک سی سبز باغ دکھنے یعقوب علیہ السلام آدن کائنا تُسا متا ایڈے اوڈے ودے ہو وہ تے میرا بال کلہ ودا ہوئے تے بھیڑیا تے نہارا دے میرے یوسف کو کھا ونجے میں نہیں بھیجنا تو انڈال حضرت یوسف کو علیحدہ کر گئے آخری ایسا تیرے بھرا نہیں وہاں کہ جیا بھراؤ آپ تم اپنے ابے کو آگ سارے نال ایک واری جولتا صحیح حضرت یوسف اپنے ابے دے گولے چا پکڑے میرے بھرائن میں کوئی یقین ہے ابا میں کو منجانڈے حضرت یعقوب علیہ السلام آدن چلو خیر ہے لیکن بھلا ہے ٹائم نال حضرت یوسف کو گھدی گئے جڑے ویلے گھر دے باہر گئے تے بستی دے باہر گئے تے میں تھوڑا جیاں ابے کے اوٹھر تھین پہلے ابے دے سامنے اپنے یوسف کو خچر تے چا بلہینے تے نال جبا چا پوائنے تے آپ تلے نال ٹرن پائے گئے پروٹوکول دے من پائے گئے جڑے ویلے ابے دے اکھاں کے دور تھین تے میل تے 2 کلومیٹر تے 4 میل دا سفر کیتے نے پہلے وڈا بھرا جیندا نا یہودا اگتے تھے تئی میں پکڑ کے نے تلے کھیلے سی بھی آئے او چاٹے نال کھڑ گئے بھی آئے او کھلے نال کھڑ گئے بھی آئے اے سارے دا بھران ایک انہاں دا 11واں بھرا جیندا نا بنیامین او سکا بھرا او چھوٹا تے اپنے ابے دے نالا اے دا یوسف کو وارے تے مریں دے پیان تے کٹیں دے پیان اللہ دے اساں عرش تے ہاسے تے ساجا نظرہ یوسف تے آن اساں یوسف دے دل کو ڈٹھے کھلے بھی کھندا پیا ہاتھ بھرامیں دے بارے کاوڑ بھی کہنا پیا کرنا مارا کھندا پیا بھرامیں دے بارے مندے بھی کہنا پیا کردہ والیوں کو جادہ میرا قصور تے ڈسو انہیں کہ ابے دے نیڑے کیوں آئی کمیں دے اسائیں انہیں کہ میں ابے دے نیڑے آج دے بعد کڑائی نہ ویسا میں کچھ نہ آکھو میں دور لگا ویسا انہیں کہ کائنہ تیرا سرگار کریں اللہ فرمیں دے والی نے پھرا میں رلکیں او کو پکڑے چاہتے پکڑ کے بدھنے چاہتے بدھ کے ٹنگو ٹانی کر کے کھوئے چا سٹن تے کھوئے چا سٹ کے پاسے تے بہے گئے بھئی کوئی راہی آسی او پانی دے بہانے کھوئے تے آسی یوسف کو کٹ سی تے اسا پیسے گھنسوں یوسف کے جانی چھوٹ پوسی تے پیسے علیہ بن پوسوں اللہ دے پوری سورہ یوسف پڑھو تو کو پتہ لگوے سی حسد کیا ہونا تو کو پتہ لگوے سی جو حسد کیا ہونا سچے نے قافلہ آئے مالک نہ ہاؤں دی قیادت ہے چونے کہ وہ گولو کھو گولو کی تھائیں تلے سچے نے ڈول تے اللہ آدھے اساں یوسف دے دل اچ گال پاتی ہے ڈول دے وچ پے بائی اساں پاتی ہے اندے دل اچ گال ڈول دے وچ والا کیسے دل اچ گال پاتی سے گھبرانا اے بھرا جڑے تک مریں دے کٹیں دے کھوئے سٹ گن ایک نہیں آسی اے تیرے اگو معافی منگسن یوسف کو اساں قبر اچ مطمئن کی تھے اے کھوئے ڈول اچ بائے گئے وہ ہکو بندہ چھکانا لا نہ پیا چھکیندہ بے کو سجیس بے کو 8-10 بندے انہیں کہ پانی یہ کیا ہے جڑے اتے آگئے ڈول تے یوسف دا چہرہ قرآن آدھے قرآن تے جڑے ویلے ڈٹھے نے تے آئے کہنے واہ بشرا
آزا غلام یا بشرا، یہ پتہ کیا مانا ہے؟ واہ واہ واہ، اللہ جلے دیں دے چھت پھاڑ کے دیں دے، یہ تو بڑی سونی نعمت مل گئی ہوئے، انہا بڑا ریٹ لگ سی مصر دی منڈی ہے، واہ واہ واہ، اعتبال ہے وہی کو بچے دیں جو لکھیں۔ اللہ دے حضرت یوسف باہر آ گئے، جڑے ویلے باہر آئے یہ پھرا جنہاں نے کھوئے چ سجا، اے درک دے ہوئے آ گئے انہیں کہ اچھا سادے پھرا کو تساں پکڑی ودے ہو، اے تا ساڑا غلام ہے ساڑا نوکر آئی، اسائیں کو گلیں دے ودے آسے، ایک قدن دا بھاج آئے تے ہون ساڑا ولا دے ہو، انہیں کہ اساں اسے ولا دیں دے، اساں خوبی چو کجے سے آکھا لگن جنیوے ولا دیں دے تے پیسے ہی دے ہو جا۔ اللہ قرآن چا دے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اللہ آپ تبصرہ پیا کریں دے، اللہ دے اجرے بے وقوفن تھوڑے جیں پیسے کی دینے معاہدہ لکھ کے یوسف دیاں لال ویچ چھوڑنے، اللہ دے اسائیں میں یوسف کو ٹوریں دے گئے ہیں، سفر کرویں دے گئے ہیں، مصر دی منڈی اج پچھائے سے، مصر دے وزیر کے دیں بول گھنوائے سے، مصر دے وزیر دے گھر پرورش کروائی سے، وطی دے اٹھے الزام لگا، اساں جیل پچھایا، وط نبوت توحید لیتی، ایک واری اینجا بھی آیا، ہی اسا مصر دا ایک وزیر خزانہ بنا دیتا، کہت سالی آ گئی آئی، اللہ دے ہر پاسے دونے آن، لیکن یعقوب دے گھر دونے کھوان دے کنان، بال بوک کے مردے وینے آن، وڈیرے مردے وینے آن، اللہ اے مرکز ابراہیم گاڑن دینے، تیرے بندے آئے بیٹن پوچھنا چاندن، نبی دے گھر دونے کیوں کنان، اللہ دے نبی دے پترانے یوسف نال حسد کیتا، جڑے حسد کرن میں اللہ انہاں دے دونے ختم کر دینا، کلوچا ختم، پندے ودے ہونا۔ ایک یہ صورت ہے، بھی پتہ کیڑی صورت ہے، کمائی جنتی مرضی ہوئے والی نے گھر کشکا نہیں ہوندی، یہ بھی سمجھو حسد دی سزا ہے۔ بوجھاں چاچے نے یعقوب علیہ السلام رو رو کے پوتر دی جدائیگی ہے، نبی نہ تھیا بیٹھے قرآن آدھے، پوتر دی جدائیگی ہے، ابا کیا تھیا بیٹھے رو رو کے نبی نہ، اے ونجو وے پیسے چاہ ونجو بوریاں چاہ ونجو کھنو عزیز مصر دے وزیر خزانہ میں سنیو دانے وڈیں دا بیٹھے بیچے نہ بیٹھے ساری دنیا میں نہیں پیے تو صحیح ونجو یہ دا دے دا پھرا بوریاں چاہ کے آگئے کہ جڑے ویلے گیٹ تے ہیں گیٹ چنگے بھلے ہیں چنگے بھلے وات اپنے پتریں کو آکھے سی وہ مصر دے جڑے گیٹ ہیں نو ڈھیر سارے ہیں ایک گیٹ کے نہ پیوائے مختلف گیٹیں کے داخل تھی وائے وقت کو ہی کی جاتے کٹھے وائیں تھی وائے ہو سکتے وقت تو سائیں کے گیٹ داخل تھی وہ سارے وقت والے ہوتے کوئی مسئلہ نہ بڑھے نظر نہ لگے وقت کو توارے نہ حسد نہ کرے بے گیٹیں کے پیوائے اندر پہ گئے اگو چوکیداریں ہیں کہ کون ہو کڈو آئے ہو پہلے وزیر خزانہ کو معلومات مل دی آئی وال وزیر خزانہ حکم کرے نہ ہاتھ وال دانے مل دیں بندہ بھاج کے وانیا دے یوسف کو کنوں نیچو کچھ بندے آئے کھڑن آدھنا سا یعقوب نبی دے پتر ہیں اللہ دی قسم تاریخ پڑھ یوسف علیہ السلام جی میں بیٹھے ہیں ہی میں فوراں پاس دی طرح اٹھن اٹھی کنے اپنے نوکریں کو آدھن پورے میرے محل دے نوکر میرے انہیں مہمانے دی خدمت توازو کرو واہ وے اللہ انہیں چاٹا ماریا انہیں ریت تے گھلیا انہیں ریت تے گھلیا چاٹا ماریا بھرا کو کٹیں دے رہ گئے فیچانے کھوئے سے جانے آکھیں پہلے چنگے کوئی شاہی کپڑے پواؤ میرے انہیں بھرا میں کو والی شاہی جڑا میڈے کچھانی جو کھانا تیار تھی دے او کھواؤ پیش کرو او سارے دی خدمت پہ انہیں گئے کوئی کہ عورتیں آئی یار خیر سارے نال جڑا تھی نہ پہ صرف سارے نال ہے یا بنہ نال ہی ہے انہیں کہ ساکو نہیں پتا بس تو ساں کھاؤ پی وہ اینش کرو دانے یا بوجھاں بھریج گئے سنیہ مل گئے تو آجاں بوجھاں باہر کھوج بھی گئے ونجو چاو بوریاں باہر چاون گئے بوریاں کھولن جتی جتی پیسے چاہتی ودین ایک بوری دے بدلے ایک موٹھی میں دیتی نے پیشیں دی ہر بوری ہے اتو پیشیں دی موٹھی لاتی آئی دانے دی بوری بھی بھری ہوئی وہاں کہ توڑا عجیب وزیر پیسے نہیں سکی دے انہیں کوئی نہ ثابت کریں دے وہ کوئی ہو جا پیرا حسد دا ماریا ہوئے کٹین دا مرین دا رہ گیا ہوئے اللہ دے انہیں دے دونے موک دے آنتے یوسف کو سن بادشاہ بنا دیتا ہی یہ تے لمبی گل والا وال گئے ابے کورے شرش یعقوب نبی انہیں کہ عام بندہ نہیں چاہتا کلو پیسے نہیں گندے لگ دے سب جان دے
انہاں کے نہ تھی نا وہ جان دے تو آکو کپڑے پوائن سی شاہی لباس پوائن سی کھانے ڈیتن سی تو آلے واسطے جانور دبا اے بندہ جان دے میں چیک کرے سائے بندہ کون ہے کشے آدھا ہا انہیں کہ جی آدھا ہا بھی تو آلے کتی بھیرا ہے اساں کی ایک بھی ہے جیندہ نا بنیامین ہے وہ گھر ہے چھوٹا ہے تے وال کیا آدھا ہا ابا وہ آدھا ہا جو اگلے چکر تے جڑے ویلے آؤ بنیامین کو بھی کھتی ہوئے ایک بوری وادھ دے سان بوری وادھ دے سان ڈٹھے وے پیسے ہی ولا نہیں تمی ڈٹھے وے ٹکوری کھوائیں بھی ڈٹھے وے کپڑے کیجرہ میں چنگا جوانا یعقوب علیہ السلام آدھن کوئی تو رولا ہے بندہ جان ہے میں بنیامین کو نہیں دلا انہیں کہ سائیں بندہ ڈاٹھا چاہنا ہے ایک بار ہی دے ہوتا صحیح بنیامین کو گھن گئے اتھا یوسف علیہ السلام نے بنیامین دی بوری اپنے پانی اللہ خاص پیالہ چاپاتا اعلان کروا دی تنے کنان ہو او کنانی ہو چوری کیتی ویندے ہو آگا نا سینا سن کی تا چور ہیں تلاشی کرو اچھا تلاشی بعد اس کرے سن کنانی ہو پہلے ڈسو تو آنے مذہب سزا کیا ہے جہندے کلو چوری ثابت تھی وے انہاں کسی جہندے کلو ثابت تھی وے کو ٹھک کھڑاو یہ سارا مذہب ہے ہوں دا ہاتھ کٹو کو بدھو یوسف علیہ السلام سارا کچھ آپ کی تھی کھڑے ہیں بنیامین دی وجہ تھی اندے بوری کو تلاش کیتا گئے پیالہ نکھتے ہائے اے جملے اللہ دی قسم ہے پورا جمعہ ایک سارے دا بھیرائی میں چھوٹے ہیں تیا کہنے وزیر خزانہ سنبافی منگ دیں اے جڑا بنیامین ہے اے آج دا چور نہیں دا ایک وڈا بھیراؤں دا جہاں نا یوسف وہی وہ بھی چوریاں کرنا اگو کھڑے یوسف روٹی کھادی کھڑے نہیں یوسف کے کپڑے پاتی کھڑے نہیں یوسف کے لباس پاتی کھڑے نہیں یوسف کے معافی کہنی مل دی بھئی ایک یوسف آؤنی چھوٹے لائے کہ ڈاڑے دا سارے دا حضرت اسحاق دا چولا ہا وہ چوری کی تاسی حضرت یوسف نے اندر گن ہوا کیسی قبلہ حضور ہفتہ تھی گیا میں کو پکڑے ہوئے تے نال رلائی ودے ہو تساں کونو میں کونا انہیں والے سارا ماجرہ دسائے آنکھا لگن گھبراوان دی لوڑ نہیں میں یوسف ہاں تے تو میرا بنیامین نہیں اے بغیر بنیامین دے جڑے ویلے گئے یعقوب علیہ السلام آدن بنیامین کینے کیتے ہوئے انہیں کسی ہی میں چوری دا رو لائی آدن کہنا چکر بھی ہے واللہ کہنے قلم چاہو کاغذ چاہو چٹھی پہ لکھ دے آکھنے یا چٹھی وزیر خزانہ کو دے ہو سکتے میرے تے ترس کرے لکھیا کیا انہیں اے عزیز مصرہ میں یعقوب نبی پتر اسحاق نبی دا میں نبی ہوں میرا ابا نبی ہے میرا دادا نبی ہے میرا پر دادا نبی ہے میرا ایک یوسف ہوندا میں ادنال بڑی محبت کرنا میرے پتر رلا گئے نا دیان بھیڑیا کھا گئے اور یوسف اپنے ابے دی چٹھی بھی پڑھ دے بیٹھے ہن تے اپنے ابے دا حال بھی دے دے بیٹھے ہن تے آکھن لگن وے عزیز مصرہ یوسف دے بعد یو بنیامین آئی جندے کہ میں کو یوسف دی خوشبو اندی آئی میں دے ہوٹے تے ہوٹ رکھ کے یوسف دی یاد تازہ کرنا میں اپنے ای بنیامین نال بڑا پیار کرنا اے عزیز مصرہ میرا بنیامین واپس کر دے وقت گال کھلی یوسف علیہ السلام دو گئے انہیں کہ میں یوسف ہاں اے میرا بھیرا بنیامین ہے ونجو توالے وچو کوئی ونجے ابے کو ساڑھا وے تے اے ہی وے چولا سارے ڈاڑے کنے نبوت داندہ پہ چاہتی ونجو جڑا تیز گھوڑا درکا سکے میرے ابے کو دے سو ابا جی 40 سال بعد اکھی تے لے سن ابے کو اللہ شفا نصیب کر دے سن تے والا کھتی آؤ پورے ٹبر کو اتھا محل بنان پائے گئے علیدہ مصر جھونپنے جنہانا لے محل دو بیندے پائیں استقبال تیاریاں وزراء مشیر بادشاہ پڑوسی ملکیں آلے پڑوسی ریاستیں آلے بادشاہ بانٹرتیں کئی نبھاریں کلو پھونے تے لیٹر دا رواج کہنا ہا انتظار چن بڑے بڑے دور بندے بھی رہ گئے جنوں پرنے کے قافلہ دیکھو میرے ابے دا میں کو لازمی دسائے ہر بندہ خوشی ہے چاہ یوسف دا خاندان اندہ بے یوسف دا خاندان اندہ بے سارے نیڑے پہنچے اون خبر دیتی ہوں بے تک پچائی بے تک پچائی اون اندر آلے تک پچائی اندر آلے مشیر تک پچائی مشیر نے یوسف تک پچائی
یوسف بادشاہ کو رلا کے لکھیں دی تعداد دے مصر دے لوگیں کو رلا کے اپنے ابا دا اپنی اماں دا اپنے بھرامے دا استقبال کیتے سی انہیں کو پرنے کے گھننا ہے محلے چ ملائے سی کرسی تے بیٹھا ہا تاج سونے دا پاتی بیٹھا ہا سارے بھرا اگوئی میں لین بنا کے کھڑے ہیں ہاتھ بدی کھڑے ہیں تے روندے کھڑے ہیں اللہ پاک نے فرمایا میرا سونا نبی یوسف میں جان رہا تیرے دل دی کیفیت کیا ہے میں یہ بھی جان رہا انہیں تے کو ریت تے گھیلیا ہا میں یہ بھی جان رہا انہیں تے کو چاٹا ماریا ہا میں یہ بھی جان رہا انہیں تے کو کھوے جو سچا ہا آج یوسف بن کے دکھا کر ہاتھ کھڑا کر اعلان لا تسریب علیکم اليوم آنکھ کہ او بھراوو ونجو میں یوسف اج تو کو دلوں معاف پیا کرنا اللہ دے اساں یہ سارا کچھ کرایا وقت اساں حکم دیتا انہیں سارے کو آکوئے تورے سامنے جھکن ابا بھی سجدہ پیا کرنا اماں بھی سجدہ پہ کرن دی بھرا بھی سجدہ پہ کرن دی رائی تو ہم لی ساجدین اللہ دے اوے قرآن دے قصے انہیں دنیا جن کو دسو جڑے حسد کرنن وہ جھوک ویندن جڑے حسد کرنن انہاں دے دانے مک ویندن تے جنہاں نال حسد کیتا ونجے اللہ انہاں کو بادشاہی دے تاج پویندے بڑی گندی بیماری ہے بڑی گندی بیماری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے او بندہ خیر تے راسی جے تے بندہ حسد نہ کرے سی حسد شروع تھے سمجھو خیر گئی حسد آگے سمجھو خیر گئی حسد خیر دا دشمن ہے حسد اتفاق دا دشمن ہے حسد محبت دا دشمن ہے اللہ تو دعا ہے سب کو اللہ بیماری کے محفوظ رکھے تے سارے کو اللہ ہمیشہ بہاراں دے اللہ سارے کو اپنی حفاظت وچ رکھے واخر دعوانا ان الحمدللہ